میرے بھائیوں کو اللہ ہدایت دے، سمجھ دے. میں آپ کو سبق یاد کرواتا ہوں. بتائیں بھائیوں کو کہ آؤ سنو، ہم ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں کھڑے منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبون فجاء الحسن والحسین یمشیان وعلیہما قمیصان احمر. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو سرخ رنگ کی قمیضیں چھوٹے چھوٹے تھے اور سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی تھی. یعقلانی چلتے تھے گر جاتے تھے، پھر چلتے پھر گر جاتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر مبارک سے نیچے اترے اور ان کو اٹھا کے اپنے سامنے بٹھا دیا. اللہ اکبر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو دونوں بیٹوں کو اپنی دونوں ڈانوں پر بٹھا کے کبھی کان یقبل واحد ثم الآخر، کبھی اس کو بوسہ دیتے کبھی اس کو بوسہ دیتے. اقرع بن حابس سے ایک تمیمی بنو تمیم اس قبیلے کا سردار تھا. وہ سردار سب آئے بیٹھے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کان یقبل الحسن و کان یقبل الحسین، کبھی حسن کو بوسہ دیتے کبھی حسین کو بوسہ دیتے. اقرع بن حابس نے دیکھا تو کہنے لگا اتقبلون صبیانکم یا اہل المدینہ، اے مدینہ کے رہنے والوں، اے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتم اہل المدینہ، تم مدینہ کے رہنے والے لوگ اپنے بچوں کے چہروں پہ بوسے دیتے ہو. آپ سب نے فرمایا ہاں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا واللہ ان لی عشرۃ اطفال، میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 10 بچے ہیں. میں نے آج تک کسی بچے کو پیار نہیں کیا، کسی کے چہرے پہ بوسہ نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو اٹھا لیا ہے، اگر تیرے دل میں شفقت نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کرے وہ ہم سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. میں اپنے حسن اور حسین کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے رب نے میرے دل کے اندر شفقت رکھی ہے، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، میں ان کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں. ہمارے دین کے اسلام میں یہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کرے. اور بڑے سبق نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے آج مسجد میں نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ کل کو اللہ کے فضل و کرم سے، یہ کل کو آپ کے گرے پانوں سے نہیں پکڑیں. اور آج یہ حسنین کریمین کے نقشے قدم پہ چل کے آج مسجد میں آئے ہیں یہ ہمارے بچے، کل کو ان سے اچھی امیدیں رکھیں گے انشاءاللہ. اگر آج ہی ان کو ماں کارٹون دیکھنے پہ بٹھا دے اور ان کو کام پہ لگ جائے، بات غور کر لیں. ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے، ٹیلی ویژن چلا دو، کارٹون لگا دو، یہ آرے لگے رہے گے. سمجھ آئے بات کی؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کارٹون دیکھنے والا بڑا ہو کے ماں کو بھی باپ کو بھی کارٹونوں کے نام سے پکارتا ہے. پھر وہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتا کیونکہ ماں نے کارٹون دکھائے، ماں نے تربیت نہیں کی ہے، حسین کی طرح حسن کی طرح مسجد میں نہیں بھیجا. آج وہ باپ کے اور ماں کے گرفان تک اس کا ہاتھ پہنچ جائے. آج اگر بچوں کو مسجد میں لائیں گے کل کے نیٹ کے گند سے یہ دور ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے انشاءاللہ یہ نوجوانی کی عمر میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں، میں پھر آپ کو بتا دوں، اب میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے ساتھ محبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک تو یاد رکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے بڑا سنا ہوگا. یقیناً مسلمان ایسا کہ فضل و کرم سے صحابہ کے نام تو جانتے ہیں نا، کیوں بھائی؟
جانتے ہیں کہ نہیں؟ عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور ان کا تعارف کیا ہے؟ مفسر قرآن تھے، محدث حدیث تھے، فقاہت رکھنے والے تھے، حاصل جاری اور بڑے عقل مند اور دانا تھے، دانشور تھے۔ فرماتے ہیں میں بیت اللہ گیا حج کرنے کے لیے، تو وہاں پہ نا کچھ کربلا کی سائڈوں سے آئے ہوئے لوگ آئے ہوئے تھے، کوفی آئے ہوئے تھے، اہل العراق آئے ہوئے تھے، عراقی۔ تو مجھے حرم کے اندر بیٹھ کے ایک سوال کرتے ہیں، کون بتا رہے ہیں بھائی؟ ہاں جی، عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر پتا تھا سب کو، عراقیوں کو پتا تھا، شامیوں کو پتا تھا، یمنیوں کو پتا تھا، مصریوں کو پتا تھا، فلسطینیوں کو پتا تھا، ہاں اہل حجاز کو پتا تھا کہ اب مسند رسول پہ بیٹھنے والا عبداللہ بن عمر وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھا۔ سوال ہے جناب آپ سے، عراقی پوچھ رہے ہیں، یہ کیا سوال ہے؟ حرم کے اندر مکھی ہم سے مر جائے تو کیا اس کا کیا خمیازہ ہے؟ عبداللہ بن عمر مسکرائے اور فرمایا، لوگوں سنا ہے تم نے عراقی کیا پوچھ رہے ہیں؟ انہم یسألون، یہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ عن قتل الذبابہ، ایک مکھی کے قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ، حالانکہ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا۔ فاطمہ بیٹی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسین کو شہید کرنے والے سوال وقت کے عمر میں اندازہ لگا لو۔ وہ بغض رکھنے والے لوگ مکہ میں بیت اللہ کے اندر آگے کھڑے عبداللہ بن عمر نے ناپسند کیا ایسے، کیوں؟ کس وجہ سے؟ دلوں میں بغض تھا، حسین کے بارے میں ان کے دلوں میں بغض تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم احب حسینا فإنی احبہ، یا اللہ مجھے حسین سے محبت ہے، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تم بھی حسین سے محبت کرنے والا بن جائے، یا اللہ تم بھی حسین سے محبت کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سن لو، من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگلے حدیث کے الفاظ میں ومن ابغض حسینا، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے محمد سے بغض رکھا، اور جس نے محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا اس کو میرے حسین سے محبت کرنی پڑے گی۔ ہاں کیوں محبت کرنے والوں کو کیوں ان کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، ہم سے وہ کام نہیں ہوتا جو شریعت کے منافی ہے، ہم وہ کام نہیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہے۔ ہم حسین کے نانا کے دین کی اتباع کر کے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی طاقت۔ تو آئیے یہ سبق آج یاد کر لیں کہ حضرت حسین اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے باپ ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا، ان چاروں کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان سے بغض رکھے گا اللہ کی قسم وہ بیت اللہ کے اندر جا کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی روئے گا، لیکن اس جرم سے معافی نہیں مانگے گا تو پھر یاد رکھو میرے بھائی، اس کے بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کے کرنے والی عبادت بھی قبول ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیوں ایمان ہے؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے باقاعدہ کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے جنت کے دو شہزادوں سے محبت کرو۔ محبت کا معیار سمجھنا، محبت کا معیار خدا کے لیے ہاتھوں میں مندریاں ڈالنا، ہاتھ میں کڑے ڈال کے اس کے اوپر یا حسین یا علی لکھانا محبت نہیں میرے لیے۔
محبت کیا ہے؟ ہم درود پاک پڑھیں، درود شریف کے اندر ان پہ درود بھیجیں. ہاں جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد میں حسنین ہیں اور حضرت علی اور فاطمہ. آل محمد درود پاک کثرت سے پڑھیں، یہ محبت، اتباع رسول کریں، یہ محبت کا ثبوت ہے. لیکن یہ جو کام شریعت کے خلاف ہے وہ کر کے سدھارا، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف ڈرامہ بازیاں ہیں. اللہ کی قسم اسلام محبت کا بیان نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا مومن بنا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم محبت بھی کریں تو وہ جس میں طریقہ رسول ہو، ہم محبت بھی کریں وہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوئے رسول ہو. آخر